یہ قبولیت کی ساتھ ہے. پھر اعمال قبولیت والے، پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مہریں لگیں قبولیت کی یا نہ لگیں. وہ تو مہریں لگتی چلی جاتی ہیں، قبولیت کی، محبوبیت کی، مقبولیت کی. اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. انسان مار اس وقت کھاتا ہے جب شک میں پڑتا ہے، اور اس وقت ناکام ہو جاتا ہے جب زندگی میں شک اور شبہ آتا ہے. انسان زندگی کی ناکامیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. آپ ذرا وہ منظر سامنے لائیں، چشم تخیل میں وہ منظر سامنے لائیں کہ ممبر مصطفیٰ ہو اور اس ممبر پہ خود آقا تشریف فرما ہو. آل رسول، اصحاب رسول سامنے ہوں، غلامان مصطفیٰ دست بستہ ہوں، اور اسی مجمع میں عاشق بھی ہوں، عشاق بھی ہوں، اور اسی مجمع میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں جن کے دل کے اندر شک ہے اور شبہ ہے آقا کی نبوت کے بارے میں، نعوذ باللہ. ہاں، ان کے دل میں شک اور شبہ ہے وحی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یا احکام قرآن یا دین کے بارے میں. کسی زندگی کے پہلو میں یا میرے آقا کی شخصیت ہے یا دین اسلام ہے، ان کے بارے میں شک ہے. ان کی طبیعتوں میں کبھی اوپر ہیں، کبھی نیچے ہیں. کوئی امر اگر آتا ہے عرش سے وحی کی شکل میں تو کبھی اس کو مذاق کی شکل میں لیتے ہیں اور کبھی اس کو طنز کے انداز میں لیتے ہیں، اور ساتھ بھی چل رہے ہیں، اور ساتھ بھی چل رہے ہیں. ہر نماز میں شامل بھی ہوتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، پر یقین کی دنیا کھو چکے ہیں. یقین کی دنیا کھو چکے ہیں. دنیا کا کتنا بدقسمت انسان ہے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، اور اس کے ساتھ چلنے والے منافقین. وہ دنیا کے کتنے بدقسمت انسان ہے جو آقا جیسی ہستی، آقا جیسی بارگاہ میں بیٹھے ہوں اور 24 گھنٹے دیدار مصطفیٰ ہو رہا، پر سچی بات ہے رب کعبہ کی قسم انہیں 1% نفع نہیں ہو رہا. ایک دفعہ میرے آقا کا دیدار ہو جائے، میرا یقین ہے، ایمان ہے اور کامل یقین ہے کہ ان آنکھوں پہ کبھی جہنم کی آگ اللہ پاک وارد نہیں کرے گا مسلط. ان آنکھوں پہ جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی. پر شک کی دنیا میں کھوئے بیچارے، بے یقینی کی دنیا میں کھوئے. اور جنہوں نے اس شک کا اظہار کر دیا وہ مرتد بن گئے، اور جنہوں نے اس شک کا اظہار نہیں کیا وہ منافق بن گئے. ساتھ چلتے ہوئے بھی یقین کی دنیا سے محروم ہیں. ساتھ چلتے ہوئے بھی ہر عمل کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں، عقل کو داخل کرتے ہیں، عشق کو داخل نہیں کرتے. ابو جہل عقل مند تھا پر عاشق نہیں تھا، مار کھا گیا. ابو لہب رشتہ دار تھا پر اپنی عقل کے زاویے سے ساری چیزوں کو تولتا رہا، مار کھا گیا. اور خواجہ اویس کرنی رحم اللہ تعالی علیہ، نہ دولت مند، نہ کوئی ان کے عقل مندی کے بہت بڑے کوئی قصے، نہ پرا پنچایت کے مالک، نہ بڑے سردار، پر عشق کی دنیا میں کھوئے. ایسے کھوئے کہ آج ان کی مثال ہیں، ان کے نام مبارک ہے، اور ان کا نام قیامت کے دن برکت کے طور پہ نسلوں کے لیے ہمیشہ رکھا جائے گا. خواجہ اویس کرنی رحم اللہ کو جو چیز دے گئی اور جس چیز نے اونچا پہنچایا وہ یقین کی دنیا تھی، اور دوسرے شک کی دنیا میں مارے گئے. وہ یقین کی دنیا میں چلتے اور یقین کی دنیا میں چلتے کائنات کے ہیرو بن گئے، لیڈر بن گئے، سپہ سالار بن گئے، علم بردار بن گئے کہ ان کے ہاتھ میں متقین صالحین کا جھنڈا ہے، ان کے ہاتھ میں عشاق اور عاشقوں کا جھنڈا ہے.
اور وہ بے یقینی کی مار کھا کے اس دنیا میں بھی رسوا ہو گئے، آخرت میں برباد ہو گئے۔ شک اندر رہا ساتھ چلتے ہوئے بھی، کبھی کس حکم پہ شک ہے، کبھی کس وحی پہ شک ہے، کبھی کس امر پہ شک ہے، حتیٰ کہ ایک شخص وہی لکھتے ہوئے کون سی آیت لکھ رہا تھا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ کاتب وحی تھا، میرے آقا امی تھے، کاتب وحی تھا، اور وہی لکھتے لکھتے وہیں شک آ گیا کہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے بناتے ہیں اور بنا کے کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، شک کی دنیا میں مارا گیا، کچھ نہ بچا، بے یقینی کی دنیا میں برباد ہو گیا، اس کا کچھ نہیں بچا۔ مجھے بعض اوقات مشرکوں پہ ترس نہیں آتا، منافقوں پہ بڑا ترس آتا۔ میں تو ابو جہل کو ساتھ سلام کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے تو دیوانہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہاں، وہ اپنے کفر میں پکا تھا، ہم اپنے عشق میں کچے ہیں۔ وہ اپنے کفر میں اور کتنا پکا تھا کہ جب غزوہ بدر میں حضرت معاذ اور معوذ دو صحابی بچے ہیں، انہوں نے وار کر کر کے اس کو گرا دیا، اتنا گرنے والا نہیں تھا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ تو فرشتوں کی قطاریں تھیں، تو ان دو بچوں نے زخمی کر کے پھینک دیا۔ تو آقا نے فرمایا، حکم دیا کہ جا کے اس کا سر اتار کے لے آؤ۔ آقا کے غلام تشریف لے گئے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پر اپنی عظمتوں کو وہ سلام کہہ رہا ہے۔ تکبر کی عظمتیں، کفر کی عظمتیں، ذلت کی عظمتیں، ظلمت کی عظمتیں۔ پوچھا کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، فرمایا چلے جاؤ کسی بڑے حسب نسب والے کو بھیجو، آ کے میرا سر اتارے، اور خیال کرنا سر نیچے کر کے اتارنا، سرداروں کے سر اونچے ہوتے ہیں، اور اپنے آقا کو کہہ دینا میں نے نہیں مانا تجھے ابھی بھی۔ اوئے ہوئے، اپنے محمد سے کہہ دینا، سارے کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نہیں مانا آپ کو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، مفہوم ہے، میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے سخت تھا۔ موسیٰ کا فرعون تو آخری وقت میں کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ آخری لمحوں میں موسیٰ کا فرعون تو ایمان کہتا ہے، بس میں لے آیا ایمان۔ جب موت کے جھٹکے دیکھے، ہر طرف سے غرقیاں اپنی فوجوں کی تباہی اور بربادی دیکھی، اور سمندر کو ملتا راستوں کو ختم ہوتا دیکھا، اور اللہ کی رحم مدد کو اور غیظ اور غضب کو دیکھا، تو آخری وقت میں کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اس کے منہ میں کیچڑ بھر دے، اب اس کا ایمان اب قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے بڑی مہلت دی تھی، اس نے تو اتنی مہلت دی تھی خود رب بن بیٹھا تھا، اور ہمارا تحمل اور ہماری حلیمی اور ہم قبولیت کے لیے انتظار کرتے رہے کہ کسی پل توبہ کر لے۔ لیکن جو میرے آقا مدینے والے کا فرعون تھا وہ بڑا سخت تھا، آخری لمحے موت و حیات کشمکش میں ہے، زخموں سے چور چور ہے، جسم نڈھال ہو گیا، ہچکیاں لگی ہوئی، تانے بانے بندے ہوئے، پر کہتا ہے پیغام دے دینا میں نے ابھی تک نہیں مانا۔ مجھے ابو جہل پہ ترس نہیں آتا، ہاں ایک ترس ہے کہ بغیر کلمے کے مر گیا، پھر میں تو اس کو ساتھ سلام کہتا ہوں۔ ابو جہل تیری عظمتوں کو سلام ہے، تو نے عاشقوں کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ کفر کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو پھر کیسے کرنا ہے۔ تیرے عشق میں کمی ہے، تیرا عشق کمزور ہے۔ ابو جہل یہ پیغام دے کر گیا، کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص، بڑا خسارے والا تھا وہ شخص، پر عاشقوں کو سلام دے کے گیا۔ خیانت ہوتی ہے تو دیانت کا پتہ چلتا ہے، جھوٹ ہے تو سچ کا پتہ چلتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ شرک ہے تو ایمان اور توحید کی خبر ہوتی ہے، ابو جہل ہے تو عاشقوں کی خبر ہوتی ہے، اور بلال کی خبر ہوتی ہے، صہیب رومی کی خبر ہوتی ہے، خواجہ اویس کرنی کی خبر ہوتی ہے کہ یہ میرے مدینے والے کے عاشق تھے، دیوانے تھے۔ قبولیت والا مہینہ، قبولیت والی رات اور قبولیت والے اعمال۔ اب جو چیز
اس میں سے ہمیں موتی دلائے گی، وہ یقین ہے یقین، اور بے یقینی ہمیشہ مدینے والے کا دیدار اور منافقوں نے کتنا کیا ہوگا۔ اتنے قریب تو تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر نے بعض منافقوں کو بعض علاقوں کا گورنر بنا دیا، اتنا قرب تھا۔ حضرت عمر کا مزاج تھا، نماز پڑھنے کے بعد ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، لوگوں کو چنتے تھے، بعض کی نمازوں کی وجہ سے ان کو چن لیتے تھے، اتنا تو قرب تھا۔ لیکن حضرت حذیفہ رازدار نبوت رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نے انہیں منافقین کی لسٹ دی تھی، اور یہ میرے نبی کا حلم ہے، یہ میرے نبی کا برتن ہے، یہ میرے آقا کی وسعت قلبی ہے، یہ میرے آقا کی شان کریمی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے رہے اور پردے اور ستاریاں کرتے رہے۔ پر لسٹ دی۔ اور عاشقوں کی کیفیت بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ حضرت حذیفہ رازدار نبوت ہیں، ان کو لسٹ ملی ہے منافقین کی، اور یہ حکم ملا ہے کسی کو بتانا نہیں۔ پر پوچھنے لگے، حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا، میں یہ نہیں پوچھتا، بس اتنا کون کون ہے منافق میں یہ نہیں پوچھتا، پر اتنا بتا دے میرا نام تو نہیں ہے۔ واہ، یہ جن گلیوں سے گزر جائیں شیطان راستے چھوڑ دے، آج بھی اگر وسوسہ آئے انگلی سے لکھ دل کے اوپر عمر، آج بھی گناہ کا جذبہ آئے دل کے اوپر انگلی سے عمر لکھ، دل کے اوپر آج بھی تیری طبیعت اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عشق کی طرف مائل نہیں ہو رہی، اور آج بھی تیری طبیعت میں گناہوں کا جذبہ ہے اور نیٹ کی دنیا کی غلاظت خباثت نجاست ہے، آج بھی لکھ عمر، لکھ اور اس کا رزلٹ پا اور اس کا کمال پا، آج بھی پا۔ میں اتنا پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے، مجھے یہ نہ بتا کن کن کا نام ہے، کہ میں حکم نہیں توڑتا۔ ان کو شک لے گیا، شک لے ڈوبا انہیں، ساتھ چلتے ہوئے مجھے ترس آتا ہے، بعض اوقات منافقین کی زندگی پہ ترس آتا ہے۔ ساتھ چلتے رہے، نمازیں پیچھے پڑھتے رہے، جبریل کی آمد کو دیکھتے رہے، رب کی مدد کو آنکھوں سے دیکھتے رہے، مدینے والے کی انگلی مبارک سے چشمے نکل رہے۔ ارے اس گدھے کو بھی دیکھا جو میرے آقا کی غلامی کرتا تھا اور جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، اور پھر آقا کی وصال مبارک کے بعد وہ 1 مہینہ چند عرصہ تاب نہ لا سکا، ایک کنویں میں چھلانگ لگا کے مر گیا۔ ارے یہ تو اس سے بھی نیچے چلے گئے۔ عشق کی دنیا چلاتی ہے، عقل کی دنیا کبھی نہیں چلاتی، بھول نہ جانا۔ عشق کی دنیا چلاتی ہے، تسبیح خانے میں عشق کی دنیا بٹھاتی ہے، تسبیح خانے میں عشق کی دنیا لاتی ہے، ناگواریوں کو عشق کی دنیا کہتی ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، اسی کا نام تو زندگی ہے، اسی کا نام تو عشق ہے، اسی کا نام تو منزل ہے۔ عشق کی دنیا، عقل کی دنیا 100 سوچیں دیتی ہے، عقل کی دنیا 100 ہیر پھیر بتاتی ہے، عقل کی دنیا 100 دلیلیں بتاتی ہے، اپیلیں ہیں، عقل کی دنیا 100 جذبے، عقل کی دنیا 100 انداز دیتی ہے، اور عشق کی دنیا کہتی ہے کہ لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ایوی سجن واہ واہ تے اومی سجن واہ واہ۔ عشق کی دنیا ہے یہ، عشق کی دنیا۔ اگر ان کے پاس عشق کی دنیا ہوتی، میرے آقا کے ہر عمل پہ، میرے آقا کی ہر ادا پہ، میرے آقا کی ہر ادا پہ فدا فدا، بس عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے۔ ان کے پاس عشق کی دنیا نہیں تھی۔ جب معراج کی خبریں دی تو انہوں نے بیت المقدس کے دروازے پوچھے، ان کی کھڑکیاں پوچھی، ان کے انداز نقش و نگار پوچھے۔ اچھا آپ ہمیں نشانیاں بتائیں، کیسے ممکن ہے؟ حضرت ام ہانی کے گھر آپ آرام، اور رات کو چھت پھٹی اور آپ نے جبریل سفر کیا، اور وہ براق کا سفر، اور کہاں مکہ اور کہاں بیت المقدس، اور پھر آگے 7 آسمانوں کا سفر۔ وہ عاشق نہیں تھے، کیا پوچھا انہوں نے؟ ہمیں نشانیاں دیں۔ پھر حضور کے سامنے میرے اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے سامنے سے پردے سارے ہٹا دیے، یوں دیکھتے جاتے تھے اور نشانیاں دیتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے اور نشانیاں دیتے جاتے تھے۔ پر چونکہ شک کی دنیا میں کھو چکے تھے، نشانیاں پوری بھی ہوئیں پھر بھی نہیں مانا، کہے جادوگر ہے کوئی۔ اور پھر لوگوں سے وہ
لوگوں سے تصدیقیں لیتے ہیں. کیسی تصدیق لی؟ سن لینا ذرا غور سے. جا رہے گلی میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں. پوچھا ابو جہل نے، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات یہاں سے اٹھا اور میں بیت المقدس گیا، پھر راتوں کو وہاں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، پانچویں، ساتویں عرش پہ اللہ سے ملاقات، یہ سب کائنات، یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے جو سوال کیا، یہ کہا کون ہے؟ کہا تیرا یار ہے. کہا سچ. بس کوئی عقل، کوئی سمجھ. یہ نہیں پوچھا میں جا کے پوچھتا ہوں، میں دلیل لیتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں، نہ کچھ بھی نہیں. بس کہا سچ ہے. اور اسی کے کائنات میں صدیق کا لقب اسی بات پہ ملا ہے، اسی واقعے پہ ملا ہے. شک کی دنیا میں مارا گیا. وہ پورا کا پورا طبقہ مارا گیا. مدینے والے کی غلامی. سبحان اللہ. اصحاب رسول ہیں، اہل بیت ہیں، اور یہ زندگی کے نظام ہیں، اور یہ شک کی دنیا میں مارا گیا، اور یہ سوچوں میں رہا. سوچی پہ آتے بندہ گیا، کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کسی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ اور اسی سوچوں میں رہا اور منافق بن گئے. اور اللہ کے ہاں ان کا سب سے بدترین درجہ ہے، حتیٰ کہ کفار سے بھی نچلا درجہ سب سے جہنم کا ان منافقوں کا ہے کہ تم ظالموں ساتھ بھی رہے اور پھر بھی شک کی دنیا پہ رہے. یقین کی دنیا کیوں نہ پائی؟ کیوں اپنے ساتھ زیادتیاں کی؟ کیا ہم نے تمہیں نبی نہیں دکھایا تھا؟ کیا جبریل نہیں دکھایا تھا؟ کیا اپنی مدد نہیں دکھائی تھی؟ یا نبوت کے معجزے نہیں دیکھے تھے؟ کیا رب سے عرش سے رحمتوں کو اترتا نہیں دیکھا تھا؟ پھر کہاں کھو گئے تھے تم؟ کیوں کھو گئے؟ سنی سنائی پہ. اور سنی سنائی ایسی تھی کہ ایک اللہ کے ایک غلام حضرت غفاری جب تشریف لائے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس کے لائے. انہیں کہ کوئی جادوگر ہے، اس کے پاس ایک علم ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ایسے پکڑ کے موہ لیتا ہے. انہوں نے کہا کانوں میں بات ہی نہ جائے. کوئی کہنے لگا نعوذ باللہ، جھوٹے ہیں. ہائے ہائے. اپنی طرف سے وہی گھڑتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں اور بنا کے پھر پیش کر دیتے ہیں. کوئی کہنے لگا جادوگر ہے، کوئی کیا کہا، کوئی کیا کہا. پھر عاشقوں کا عشق روز سدا بہار ہوتا گیا. میں ایک دفعہ مغموم تھا، ایسی کوئی بات تھی. میرے شیخ نے میرے چہرے کو دیکھا. ماں بہت چہرہ پڑھتی ہے اور محبت اور عشق کرنے والی بیوی بھی چہرہ پڑھ لیتی ہے، ایسے ایک منٹ میں چہرہ پڑھ لیتی ہے. کہ میرے شوہر کس کیفیت میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، غم میں ہے، خوشی میں ہے، کس کیفیت میں ہے. تو میں نے، اور مرشد اگر مرشد ہے، اگر مرشد ہے اور واقعی ہے، تو اس لیے میں اپنے جب بھی بیعت کرتا ہوں، آج بھی بیعت کا عمل ہوگا، میں اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا. میں تو مرشد ہوں ہی نہیں. میں لفظ آپ کو پڑھواتا ہوں کہ آپ کہیں بیعت لی میں نے. غور سے سمجھتے ہیں یہ لفظ؟ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پہ. جس وقت میں اس کا اہل ہو جاؤں پھر اپنا ہاتھ پیش کروں گا. ابھی تو ہاتھ میرا ہے، پر میں کہتا ہوں ہاتھ بیعت لی میں نے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ چہرہ پڑھ لے. کس نے؟ میرا چہرہ پڑھا. مجھ سے پوچھنے لگے خیریت تو ہے؟ میں بھائی حضرت کیا ہو بتائیں؟ روب سے پوچھا. میں کہتا ایک بندہ تھا آپ کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، وہ مجھے دکھ پہنچا. عشق تھا، پیار تھا، اپنے محبوب کی تھوڑی سی بات عیب برداشت نہیں کر سکتا. عشق جو ہے، لیلا اور مجنو کے قصوں کو اٹھا کے دیکھیں، عشق اور پیار کی داستانیں نظر آئیں گی. عشق مجازی سے ہی عشق حقیقی کی راہیں کھلتی ہیں. میرا دکھ ہوا تو پھر پوچھنے لگے پھر تیرے دل میں کیا ہوا؟ میں نے کہا حضرت میرے دل میں تو آپ کی محبت بڑھ گئی. پھر تو وہ تیرا محسن ہوا جو تیری محبت بڑھا گیا. محبت بڑھ گئی. میرے دل میں وسوسہ اور شک نہیں آیا، اور وسوسے اور شک نے میرے دل میں جگہ نہیں لی. الحمدللہ میری محبت بڑھ گئی ہے، میرا عشق بڑھ گیا ہے. اللہ والو، قبولیت کا مہینہ اور قبولیت کی رات. اور میں جو ابھی عمل بتانے لگا ہوں، قبولیت کا عمل
پر ایک چیز ذہن نشین رکھیے گا، تسبیح خانے میں آپ بیٹھے ہیں یا میری آواز اللہ جہاں پہنچا رہا دنیا کے جس کونے میں، عشق کی دنیا میں شک نہیں ہوتا، عشق کی دنیا میں وسوسے نہیں ہوتے، عشق کی دنیا میں کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، عشق کی دنیا میں سر جھکا کے چلنا ہوتا ہے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے، عقل مانے نہ مانے، سمجھ آئے نہ آئے، شعور احساس ادراک میرا ساتھ دے نہ دے، پر عشق ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے۔ خیال کیجئے گا یہ لٹیرا آ کے لوٹے گا وسوسوں کے ذریعے، سوچوں کے ذریعے، کان پڑی آوازوں کے ذریعے، کبھی اندر سے آواز، کبھی دوسرے لوگوں کے ذریعے آواز، کبھی ادھر کی آواز، کبھی ادھر کی آواز۔ خیال کیجئے گا میں بھی محتاج ہوں اس عشق کے سفر میں۔ اگر تھوڑی سی دراڑ بھی آ گئی، کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کی گاڑی یا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی گاڑی کو ایک چھوٹا سا کیل آ کے خراب کر دیتا ہے، اور کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے، ٹکے کا کیل اور بے قیمت کانٹا۔ چلو کیل کی پھر بھی تو قیمت ہے، لوہے کی قیمت ہے نا، کانٹے کی تو اس کی قیمت ہے ہی نہیں۔ بے قیمت کیل اور بے قیمت کانٹا وہ آ کے گاڑی کو متاثر کرتا ہے، ایک دفعہ متاثر کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں ایک رخ پہ، سڑک کے ایک سائڈ پہ کھڑا کر کے اس کو کھڑا کر دو، اب یہ چل نہیں سکتی، اور کیل ہنستا ہے اور کانٹا مسکراتا ہے۔ تو سمجھتا تھا کہ اتنی بڑی ایک گاڑی ہے میرے پاس، تجھے میں نے متاثر کر کے دکھایا نہیں دکھایا، یہ کیل اڑیں گے، یہ کانٹے آئیں گے، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ میری منزل بہت آگے ہے، میری منزل انسانیت کا غم، لوگوں کے مسائل، ان کی مشکلات، مرنے سے پہلے کی زندگی اور مرنے کے ہمیشہ کی عبدالآباد کی زندگی کی خوشحالیاں، خوشیاں، اور اللہ کے اور مدینے والے کی غلامی اور مدینے والے کا پڑوس جنت میں، یہ میری زندگی کی منزلیں ہیں۔ میں انہی چھوٹی چیزوں میں اٹک کے رہ جاؤں۔ اللہ کا حکیم طارق اپنی طرف سے نا وظیفے گھڑتا جاتا ہے، بناتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے، یہ کرتا جاتا ہے۔ بیچارے کچھ لوگ ایسی باتیں سنتا ہی رہتا ہوں۔ الحمدللہ میرا ہر وظیفہ قرآن، حدیث، اکابر، اسلاف، اس سے باہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین تو پھر میرا ہوا، میں جیسے بنتا بناتا جاؤں، جیسے گھڑتا گھڑاتا جاؤں؟ نا، زندگی کا کوئی نظام ہے۔ اگر کسی کو شک ہے آئے، میں اس کو حوالے دکھاؤں گا، ایک ایک کتاب کا صفحہ دکھاؤں گا، ایک ایک حرف دکھاؤں گا، ایک ایک سطر دکھاؤں گا۔ کوشش ہے، پھر بھی دعویٰ نہیں ہے، میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا۔ پر یقین کی دنیا جس کے پاس ہوتی ہے وہ کچھ سنتا نہیں، وہ کچھ مانتا نہیں، اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اور وہ یقین کے ساتھ چلتا ہے، اور یقین کے ساتھ تسبیح خانے میں رہتا ہے، اور یقین کے ساتھ دن نہیں گنتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ ہائے اتنے دن تھوڑے ہو گئے۔ وہ خدمت کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو یقین ہوتا ہے، وہ عبادت کا قدم اٹھاتا ہے تو یقین ہوتا ہے، وہ تسبیح کا قدم، تلاوت کا قدم، قیام کا قدم، قعود کا قدم، اور یہاں رہنے کا، یہ ساری زندگی کا سفر جب کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک یقین کی دنیا ہوتی ہے، اور شک اور وسوسہ نفس اور شیطان کا، یا بعض شریر لوگوں کا، یا ایسے لوگوں کا جن کی زندگی میں بدگمانی کا شعبہ ہے، اور اگر ان کے ذریعے کو دل میں شک اور وسوسہ آتا بھی ہے تو یقین کے ساتھ چلتا ہے کہ منزلیں یقین والے کو ملی ہیں، ہمیشہ ملیں گے۔ ہاں، منزلیں یقین والے کو ملی ہیں، بے یقین کو منزل نہیں ملتی، بے یقین منزل کھو دیتا ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ، اللہ اکبر، اہل بیت کے شہنشاہ سردار آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں حافظے کی کمزوری، کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں، یہ چیزیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اس کے لیے کچھ دعا فرمائیں، کچھ شفا عطا فرمائیں۔ تو آقا نے عمل دیا، ہمارا وہ عمل چھپا ہوا ہے، آپ کو میں نے کئی بار بتایا، شب جمعہ میں 4 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ یاسین، دوسری رکعت میں سورۃ حامیم، سورۃ دخان، اور تیسری رکعت میں الف لام میم سجدہ، اور چوتھی رکعت میں سورۃ ملک، یہ 4 رکعت کا عمل ہے۔ اور اگر
کوئی اس صورت اندر نہیں پڑھ سکتا، اندر صورت اخلاص ملا کے باہر پڑھ لے قرآن سے دیکھ کے، یہ عمل ہے، اس کے ساتھ دعا ہے، کمال عمل ہے حافظے کا، یادداشت کا، ذہن کی طاقت کا، بھولی ہوئی چیزیں صدیوں کی یاد لانے کا، اپنی نسلوں کو بتائیں، اپنی نسلوں کو کرائیں۔ اور چند ہی ہفتوں کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ رب نے حافظہ مضبوط بنا دیا، قوی ہو گیا۔ ایک شب جمعہ کا یہ عمل ہے، اور ایک شب جمعہ کا عمل ہے جو کہ یقین والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل، جس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ آیت الکرسی ہے، اور جس کی دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص ہے۔ دیدار مصطفیٰ کے لیے آزمودہ عمل ہے، جو چاہتا ہے کہ میری آنکھیں آقا کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں، اور میں ہوں، اور مدینے والا کا رخ زیبا ہو، اور میں ہوں وہ آنکھیں ہوں جن آنکھوں نے خود رب کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے خود جنت کو اپنی رانائیوں کے ساتھ دیکھا ہے، جن آنکھوں نے جبریل کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے نور کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے براق کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے پہلے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے، وہ آنکھیں ہی کیا نورانی اور روحانی آنکھیں ہوں گی، چاند کی چاندنی کچھ بھی نہیں، ان آنکھوں کا نور سب کچھ ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اس مدینے والے کا دیدار، ہستی کا دیدار کروں، تو پھر یہ 2 رکعت نماز نفل شب جمعہ میں پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد شب جمعہ سوتے ہوئے۔ کون سے؟ پھر دہراتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، اور دوسری پھر رکوع سجدہ قیام، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ قل هو اللہ۔ بولے یہ نفل کوئی مشکل ہے؟ جی اللہ والو، نہیں مشکل نہیں ہے، جاگتے رہیں بھائی، مشکل نہیں ہے یہ نفل، کوئی مشکل نہیں۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جس نفل سے اتنی بڑی ہستی کا دیدار ہوتا ہے، بولو وہ نفل دنیا کے کوئی معاملات کے لیے کیا فائدہ مند نہیں ہوں گے؟ قرضوں کے لیے اور رزق کی وسعت کے لیے میں نے ان نوافل کو بہت 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 اور بہت باکمال پایا ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ہے، اور شب جمعہ کا انتظار ہے۔ شب جمعہ ہر جمعرات شب جمعہ ہوتی ہے، جیسے آج شب جمعہ ہے، اور 2 رکعت نماز نفل ہے۔ اور نفل تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر طبیعت کمزور ہے، ویسے یہ اتنی کوئی لمبے ہے ہی نہیں کہ بندہ بیٹھ کے پڑھے، اگر بیمار مریض ہے تو بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اوہو، ان نفل کے اندر رزق ہے، دولت ہے، وسعت ہے، اور دیدار مصطفیٰ ہے، اور قرضوں سے خلاصی ہے۔ عشق والے ڈھونڈتے ہیں عشق کا سامان، اور شک والے ڈھونڈتے ہیں شک کا سامان، اور جن کے اندر عشق گھر کر جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، ان کو لاکھ باتیں کہو، تونے مارو 100 جوتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن، در سائیں دا مول نہ چھوڑن، تونے مارو 100 جوتے تائیں تو اتے، اٹھ بلیا چل یار منائیے، نہ تبازی لے گئے کتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن، تونے مارو 100 جوتے تائیں تو اتے، در سائیں دا مول نہ چھوڑن۔ عشق کی زندگی، عشق کے لمحے، ان میں تو تکلیفوں میں بھی مزہ آتا ہے، اس کے اندر تو ناگواریوں میں بھی طبیعت بہل جاتی ہے، تو یقین کی زندگی کے ساتھ چلیں۔ کیا خیال ہے؟ کسی نے اسے میں کان میں کہہ دیا کوئی بات تو کہا سبحان اللہ، واہ تسبیح خانہ، واہ مرشد خانہ، اور ادھر سے کوئی نیگیٹو کہہ دی کرے توبہ توبہ استغفار۔ یہی یقین کی زندگی ہے کہ ایک چھوٹی سی بات تیرے یقین کو اٹھا کے پھینک دے، اور تیرے یقین کی کتنی بڑی منزلہ عمارت ہے، اور اس کو اٹھا کے گرا دے۔ یہ زندگی لے کے چلے گا تو کب تک چلے گا؟ ایک محبت والے ہوتے ہیں، ایک عشق والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، محبت قابل تقسیم ہے، آج اس سے ہے کل اس سے ہے، عشق قابل تقسیم نہیں ہے، عشق قابل تقسیم نہیں ہے۔ عشق عشق ہوتا ہے، عشق کریں دا دھوئے، نہ کھڈ دے دے نہ کھوئے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔
بھائی میرے سامنے سونے والے حضرات کو نہ بٹھایا کرو، منت ہے آپ کی، مجھ پہ اثر پڑتا ہے۔ اگلی سیٹ کا ڈرائیونگ پہ سونے والا بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، اور ڈرائیور بھی مجھ سے کمزور ہو، کل سے میں پھر مجمع میں اٹھا دوں تو پھر توہین محسوس نہیں کریں گے۔ میری درخواست، میں کمزور ہوں۔ تو آج کے بعد یقین کی دنیا یا شک کی دنیا؟ کیا خیال ہے؟ سنی سنائی کی دنیا یا یقین کی عشق کی دنیا اور عاشقوں کی دنیا؟ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے یقین کے ساتھ کرنے ہیں، اور امت کے لیے مانگنا، انسانیت کے لیے مانگنا، عالم کے لیے مانگنا، اور یقین کی زندگی کے ساتھ ان اعمال کو کرنا ہے۔ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا خوش نصیب وہ آنکھیں ہوں گی جس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا وہ خوش نصیب انسان، قابل مبارک ہے، قابل خود زیارت ہے، جس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا وہ خود قابل زیارت ہے کہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا مرتبہ۔ یہ شب جمعہ کی سعادتیں لوٹ لیں، یہ شب جمعہ آج ہے، ان سعادتوں کو لوٹ لیں، اور آج کے بعد تسبیح اور تسبیح خانے کی زندگی، ایمان اور اعمال کی زندگی کو عشق کے ساتھ گزاریں گے، عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ عقل تو ہماری یہی ختم ہو جاتی ہے کہ اس پورے ہال میں آکسیجن ہے، عقل والے اگر ہے تو مجھے دکھا دیں کہاں ہے۔ عقل تو یہی ختم ہو جاتی ہے، اس پورے ہال کے اندر ہمارے موبائل کے نیٹ ورک ہیں، کوئی عقل والا ہے تو مجھے دکھا دے کہاں ہے۔ اور عقل تو وہی ختم ہو جاتی ہے، اس پورے جسم میں جان اور زندگی ہے، اور جس جان کو کہتے ہیں کہ بس جان نکل گئی، وہ جان مجھے کوئی دکھا دے۔ عقل تو یہی ہماری ختم ہو جاتی ہے، عقل تو یہی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ مجھے آپ کو عاشقی کی زندگی عطا فرمائے، اس شاق میں شامل کر دے، ایسے عاشق جن کی زندگی میں عشق کے ساتھ چلنا ہو اور عشق کے ساتھ رہنا ہو، اور عاشقوں کو جب کوئی تھوڑی سی اگر ناگواری آتی ہے تو ان کا عشق اور بڑھ جاتا ہے نہ کہ کم ہو جاتا ہے۔ عاشق تو ناگواری میں آگے بڑھتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کا عشق مصطفیٰ اور ان کی محبتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ اپنے سفر کو روا دوام پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ کریں گے نا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔ تو کریم ہے آقا، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما اور برکتیں عطا فرما۔ ہر آمین کہنے والے کے دل کو منور کر دے، معطر کر دے، مسرور کر دے، ہر مغموم دل کو مسرور کر دے، ہر دل میں اپنی محبت کی مہریں لگا دے، اگر کفر کی مہریں ہیں تو مولا توڑ دے۔ مولا ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے لیے قبول فرما، اپنی محبت کے لیے قبول فرما، اور عشق مصطفیٰ کے لیے قبول فرما، محمد آل محمد اور اصحاب محمد کی محبت کے لیے قبول فرما۔ اے سخی آقا ہمارے کام بنا دے، مشکلیں ٹال دے، راحتوں کے فیصلے کر دے، ایسے حکمران عطا فرما مولا جن کے دلوں میں رعایا کے لیے رحم ہو، اور ایسی رعایا عطا فرما جو حکمرانوں کا احترام کریں۔ اللہ ہمارے منہ سے حکمرانوں کے لیے گالی ہے تو ختم فرما، تیرے حبیب نے نہایت ناپسند فرمایا۔ اے اللہ ہمارے منہ کو اپنے درود و سلام اور ذکر سے مزین فرما، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں برکتیں عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیت کا عمل جی اچھا جی، جو حضرات پہلے سے بیت ہیں وہ بھی ہو سکیں گے تجدید بیت کر لیں۔ میں بیت کے کلمات دہرا دیتا ہوں۔
جو نئے بیت ہونے والے ہیں وہ بیت بھی ہو جائیں گے۔ تو میں جو کلمات دہراتا جاؤں آپ میرے ساتھ دہراتے جائیں۔ پھر عرض کر دوں جو پہلے سے بیت ہیں تو وہ تجدید بیت کی نیت کر لیں، جو ابھی بیت ہونا چاہتے ہیں تو ابھی بیت کے کلمات میرے ساتھ پڑھتے جائیں جو میں عرض کرتا جاؤں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اللہ کو مبارک کرے، اللہ قبول کرے۔ اب بیعت کی 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار۔ اس کو پورے دھیان سے، پوری توجہ سے اور پورے اعتماد سے اس کو کرنا ہے، اور تلاوت کا اہتمام ہو، نماز با جماعت کا اہتمام ہو، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ درس ایک بہترین رابطہ ہے اور میں بھی اس کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، رابطے کے محتاج ہیں۔ اور درس ایک بہترین رابطہ ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہے، نیٹ، موبائل، میموری کارڈ، گاڑی، گھر، جہاں بھی درس سنتے رہیں اور ہمارے معاملات پاکیزہ ہوں، حلال، حرام، جائز، ناجائز، بیٹیوں کا حق، بہنوں کا حق، لوگوں کا حق، ہمارے معاملات بہت زیادہ ہمارے معاملات مضبوط ہوں۔ اللہ مبارک کرے، اللہ برکت دے آپ کو۔ تو جو حضرات یہاں تسبیح خانے میں اوقات گزار رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، خوش ہیں؟ آج کسی کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے؟ ہوا تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تسبیح خانے میں گزارنے والا ہر شخص، لمحات گزارنے والا ہر شخص درگزر کر کے چل رہا۔ آخری عشرے کا اعتکاف ہوگا، یہاں ہوگا۔ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے لیے مسجد کا ہونا لازم ہے، اگر کریں گے تو نفلی ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ اس میں مسجد کا ہونا لازم نہیں، وہ بھی اعتکاف ہے۔ ہم اس کو نفلی اعتکاف کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، سنیں گے؟ سناؤں؟ میں نے پچھلے سال بھی سنایا، اب بھی سناتا ہوں۔ کچھ واقعات ہیں جو عرض کرتا رہتا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، بڑی لمبی عمر پائی، بڑے بڑوں نے ان کی زیارت کی، بڑے بڑوں نے ان سے فیض حاصل کیا۔ تو ایک حضرت کا خادم سے مراد حضرت سے محبت کرنے والا، تعلق اور حضرت سے بہت زیادہ عشق کرنے والا، وہ نظر نہ آیا۔ تو حضرت نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے حضرت وہ فلاں جگہ اعتکاف میں بیٹھا۔ اب میں ماشاءاللہ اسے کہنا بھائی عید پہ ہمیں ضرور ملنے آئے، تو وہ عید پہ ملنے آیا۔ جب عید پہ ملنے آیا تو حضرت نے پوچھا بھائی فلاں مسجد میں تم اعتکاف میں بیٹھے، یہ بتاؤ اعتکاف میں کیا کیا؟ انہوں نے کہ یہ نماز پڑھی، تلاوت کی، تسبیحات کی۔ فرمایا جو فلاں بزرگ ہیں ان کے ہاں اگر تو اعتکاف میں بیٹھتا، وہ اعتکاف تو نفلی تھا پر تجھے اس سے کہیں زیادہ نفع ملتا۔ پھر ایک واقعہ سنایا، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ سنایا کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے تو حضرت کے ایک مرید نے حضرت کو وہاں خط لکھا۔ ہفتوں مہینوں کے بعد خط پہنچتا تھا، پھر ہفتوں مہینوں کے بعد اس کا جواب واپس آتا تھا۔
नहीं, मैं भूल गया, हजरत ने अभी हिजरत नहीं की थी। तो एक मुरीद वहां गया और लोग पहले उम्रे पे जाते थे और कई महीने फिर हज करके लौटते थे। तो उसने खत लिखा कि हजरत ये बताएं कि वहां एक दरवेश हैं, उनकी एक महफिल है जिसमें इस्लाही बातें होती हैं और बहुत ज्यादा तज़किया नफ्स और तरक्की होती है, और एक तरफ कुरान पाक की तिलावत है, तो मैं क्या करूं? अब हजरत का जवाब सुने अल्लाह वालों का। फरमाने लगे, ये बता, अगर तेरी आंखें दुखती हों, आंखों का इलाज करेगा या तिलावत करेगा? उसने कहा, जी मैं आंखों का इलाज करूंगा। फरमाया, उन अल्लाह वालों की सोहबत को बेहतर समझ, फिर थोड़ी तिलावत करेगा, उसका नूर हासिल होगा। अगर सोहबत से दिल की दुनिया आबाद नहीं होगी, फिर बहुत ज्यादा तिलावत करेगा, दिल की नूरानियत नहीं मिलेगी। और इसी तरह के एक अल्लाह वाले से सवाल है कि हजरत, मैं एक अल्लाह वाले की सोहबत है, उसमें बैठूं या तवाफ करूं? क्योंकि काबा में सबसे आखिरी इबादत तवाफ है, फर्ज के बाद, फर्ज नमाजों के बाद तवाफ है। तो शेख ने फरमाया कि तू तवाफ भी कर, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत में ज्यादा बैठ। तो इसलिए अल्लाह पाक ने आपको तस्बीह खाने की सोहबत दी है। आज कितने रोजे पूरे हो गए? आप ये बताइए, इन 8 रोजों से पहले ईमान की कैफियत क्या थी, अमाल की कैफियत क्या थी? इन 8 दिनों गुजारने में ईमान और अमाल में क्या तरक्की हुई? हर बंदा चंद लम्हों के लिए बैठ के अपने दिल पे सोचे। आंखें झुका के सोचे कि ये क्या क्या फायदा हुआ मुझे। तो यकीनन हमारा दिल कह रहा है, और इंशाअल्लाह जरूर कह रहा है, कि यहां आके ईमान का नफा हुआ, अमाल का नफा हुआ, जिक्र का, तस्बीहात का, अल्लाह से मांगने का सलीका आया, जिंदगी गुजारने का तरीका आया, और जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें मिली जो इससे पहले खबर नहीं थी, बल्कि दुनिया के नफे भी मिले, टोटके मिले, नुस्खे मिले, चीजें मिली, और आखिरत के भी निजाम मिला। क्या ख्याल ऐसा है? तो यकीन की जिंदगी के साथ, इश्क के साथ तस्बीह खाने के लम्हात गुजारे, इश्क के साथ तस्बीह खाने के लम्हात गुजारे। बाज़ औक़ात बाज लोग ना कुछ जरूरत से ज्यादा मुफ्ती होते हैं। मैं गया वहां उनकी तबीयत देखने के लिए, मौलाना लुकमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की बीवी की, अलीपुर में। तो मुझसे कहने लगे कि जरूरत से ज्यादा नेक है ना, वजन से ज्यादा नेक है मेरी बीवी। और फरमाने लगे, मेरी सास का तो पूछो ना हकीम साहब, वो वजन से कितनी ज्यादा नेक है। तो बाज बंदे ना वो वजन से ज्यादा मुफ्ती होते हैं, हालांकि मान के चलने में खैर होती है, मान के चलने में। फिर काम कोई नहीं होता, काम तो होता कोई नहीं, रोटी रोजगार का कुछ करना है, फिर तस्बीह खाने में बैठ के हल्का लगाएंगे, फिर हल्का लगा के वसवसा छोड़ देते हैं। काम तो हुआ कोई ना। हालांकि वो लम्हे जिक्र के, तस्बीहात के, अमाल के, अल्लाह से मांगने के और अल्लाह के बंदों को जोड़ने के हैं, तोड़ने के नहीं हैं। बाज़ औक़ात इखलास बाज बंदों का इखलास होता है, उस वक्त उस इखलास की जरूरत नहीं। ये वाकया भी जरा सुनते जाना, सुना दो। जब बालाकोट का जिहाद हो रहा था, बालाकोट का, पूरे बर्रे सगीर में इस जिहाद के लिए लोग चौक दर चौक आ रहे थे। दिल्ली के एक आलिम आए जज्बे जिहाद में। जब आए तो देखा हालत हज में जितने कपड़े मैले हों, मेरा अल्लाह कहता है सुभान अल्लाह। हालत रोजे में बू भी अल्लाह कहता है मुश्क से ज्यादा। हाल के मुताबिक अहकाम बदल जाते हैं या नहीं बदल जाते? आम दिनों में बू को नापसंद किया गया, और रोजे की हालत में बू की फजीलत है कि फरिश्ते इस रोजेदार के मुंह से मुंह लगाते हैं। तो हालात और अहकाम बदल जाते हैं। हालत जिहाद में अगर मूछें इतनी बढ़ जाएं कि मुंह के आगे आ जाएं तो उसकी कराहत नहीं होती। और भी तो वो आलिम आए तो अहकाम जिहाद से वाकिफ नहीं थे।
تو دیکھا، کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، یہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ تنزیہ ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے بجائے اس کے کہ مجاہدین کی تقویت کا ذریعہ بنتے، وہ ان کی کمیاں نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، اور ہر سال ہمارے تسبیح خانے میں ایک دو ایسے مفتی وزن سے زیادہ ہوتے ہیں، ہاں ہر سال ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، وجہ اس کے کہ امت کو جوڑنا ہے۔ ایسے ہوں گے ہمارے سال ہر سال ایسے ہوتے ہیں کہ جی یہ کس مسلک کا ہے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، کون ہے؟ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ دیوبندی ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا ہے؟ میں نے کہا میں پیوندی ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جو امت کو پیوند لگاتا ہے، جوڑتا ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نجدی ہیں؟ میں کہا نہیں، میں تو وجدی ہوں، مجھے تو وجد آتا ہے، مدینے والے کا نام، آل رسول کا نام، اولیاء کا نام، اللہ والوں کا نام، مجھے تو وجد آتا ہے، میں تو نجدی نہیں ہوں، وجدی ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو حال کا امر اور کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب سنیں بات، کتنی خطرناک بات بتا رہا ہوں میں، کتنی خطرناک بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلطیاں نوٹ کرنی شروع کر دی، حالانکہ حالات جہاد میں احکام بدل جاتے ہیں، بعض احکام بدل جاتے ہیں۔ جس طرح حالت حج میں بعض احکام، حالت حج میں حکم تو یہ ہے کہ وہاں جا کے مغرب خود پڑھو ہی نہ، چل بابا، اور بابا میں مغرب کے ٹائم داخل ہو گیا ہوں، کہنا نہیں مغرب عشاء کا انتظار کر۔ ہم مزدلفہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہیں، ہاں جی کیا ٹائم ہوا؟ عشاء کا ٹائم داخل ہوا، بھئی جاتے ہی فوراً مغرب پڑھنی چاہیے۔ نہیں، عشق کے سفر میں عاشقوں کی زندگی ہوتی ہے، یہاں عقل نہیں چلتی۔ آخر کار عشاء کا وقت داخل ہوا، اب پہلے مغرب پڑھ پھر عشاء پڑھنا ہے عاشقوں کی زندگی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلطیاں نوٹ کرنی شروع کر دی، کرتے کرتے بدگمان ہو کے چلے گئے، واپس دلی گئے، اور دلی گئے واپس، اور دلی جا کے ان ساری غلطیوں کو لکھ کے پھر ایک فتویٰ دیا، میرے مطابق یہ میں نے وہاں دیکھا تو یہ حکم ٹوٹ رہا تھا، یہ حکم ٹوٹ رہا تھا، یہ حکم ٹوٹ رہا تھا، یہ حکم ٹوٹ رہا تھا۔ اپنے مطابق وہ مخلص تھے یا شہرت چاہتے تھے، اللہ کا معاملہ، لیکن اس کا نفع کیا ہوا؟ اب وہ نفع بھی سن لیں۔ اس کا نفع یہ ہوا کہ وہ فتویٰ انگریز کے ہاتھ آ گیا، انگریز نے اس کی کاپیاں بنوا کے پورے بر صغیر میں پھیلا دی اور 2 حصوں میں تقسیم کر دی۔ 2 حصوں میں، پہلے جو اتحاد اور متحد تھا، اور بالا کوٹ کے شہداء آخر کار شہید ہو گئے۔ کیا خبر ہے؟ ایک دین ہے، ایک حکمت دین ہے۔ کہ لیجیے یہاں رہنے میں ثواب ہے یا گناہ ہے؟ یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں جماعت ہوتی ہے، یہاں جماعت کا ثواب ملتا ہے؟ یعنی اس سے پہلے آج تک اس نے نماز کو سونگا ہی نہیں تھا، یہاں کے مفتی بنا بیٹھے۔ تو اس لیے عشق کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، عشق کے جذبے کے ساتھ رہیں گے، اور اپنے آپ کو یقین کی دنیا کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہر سال سینکڑوں لوگ اللہ کے فضل سے یہاں آتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں دیتا ہے، اور غیب کے خزانے سے دیتا ہے۔ اور عشق کے ساتھ چلنے والے جھولیاں بھر کے آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال سے آ رہے ہیں، سال سے آ رہے ہیں، اور کتنے ایسے جو اس سال آئے۔ الحمدللہ آپ کو اتنا بتا دوں، علماء کی سرپرستی چل رہے ہیں۔ ہمارے جو مصلح پڑھانے والے ہیں مولانا محمد ولید، یہ جامعہ مدنیہ قدیم کے استاد ہیں حدیث کے، اور پھر مفتی ہیں۔ مولانا سید محمد عادل شراز عالم ہیں، مفتی ہیں۔ ہماری تو یہاں آپ حضرات کی سرپرستی علماء کر رہے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم علماء کی زیر نگرانی چلیں، علماء سے پوچھ کے چلیں، اور علماء کو ساتھ لے کے چلیں، اور ان کی سرپرستی میں چلیں۔ الحمدللہ کوشش ہے، اور ہمیں بڑے بڑے علماء کی تائید حاصل ہے، اور مجھے بڑے بڑے علماء کی خلافتیں حاصل ہیں۔
خود بڑے بڑے 16 بڑے علماء صلاح